خامیاں موجود ہیں جن کو فوری طور پر ٹھیک کرنا حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے؟ ہاؤ یو ول کامنٹ؟ وہ ٹھیک ہے، سرمایہ کاری ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے، سرمایہ کار کو سہولت دینی چاہیے، اس کے لیے گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ریڈ ٹیپزم بہت ہے. ایک بندے نے انڈسٹری لانی ہوئے تو اسی انہوں دفتر بلا کے کھجل ہی کر دیں ہو، وہ بات بالکل ٹھیک ہے. فارن انویسٹر آتا ہے، وہ یہاں کے دفتروں کے چکر کاٹ بیوقوف ہو جاتا ہے، نہ سفارش نہ پیسہ، دونوں کے بغیر یہاں کام نہیں ہوتا. وہ سب باتیں اپنی جگہ حقیقت ہیں. یہ رپورٹ حکومت کی درخواست پہ بنائی گئی ہے، حکومت اس پر عمل کرنا چاہتی ہے، حکومت اصلاحات کرنا چاہتی ہے. یہ اب 1 سال ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس رپورٹ پر کتنا عمل ہوتا ہے. پہلا عمل ہو گیا. دیکھیں، ایک ہمارے ہاں بڑا ایشو بنا ہوا تھا. دیکھیں، ہمارے ہاں جو ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، وزیر اعظم، جو عوامی نمائندے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کو ہر سال اپنی ریٹرن جمع کراتے ہیں، جو الیکشن کمیشن ویب سائٹ پہ دیتا ہے، اور وہ پبلک ہوتی ہے کہ کتنی جائیداد ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا ہے، پچھلے سال کتنا تھا، اس سال کتنا ہے، کمپیریٹیو انالیسس، کتنے پیسے ہیں، کتنا سونا. ہمارے سرکاری افسران جو تھے گریڈ 17 سے اوپر، وہ اپنے ایسٹس پبلک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. جی. اور 2-3 سال سے تو یہ تنازع آئی ایم ایف کے ساتھ بھی چل رہا تھا. آئی ایم ایف کہتی تھی کہ آپ اپنے سول سرونٹس کے جو ایسٹس ہیں وہ پبلک کریں. وہ ہمارے سول سرونٹس جو تھے وہی تو آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہوتے تھے. وہ اس کو پینڈنگ میں ڈلوا دیتے تھے، ڈیفر کرا لیتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پتہ لگے کس افسر کے پاس کتنی دولت ہے. اور ہمارے یہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا، 22,000 بیوروکریٹس نے فارن نیشنلٹیز لے لی ہیں. جی. یہ بھی تو ایک لسٹ چل رہی ہے نا. تو ہمارے ہاں زیادہ جو کرپشن ہے وہ افسر شاہی کی کرپشن، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ہمارے بیوروکریٹس کی کرپشن ہے. بیوروکریسی کا احتساب بھی بیوروکریسی کرتی ہے. کچھ دن نیب نے کیا تھا، پھر افسروں نے بڑا رولا ڈالا، پھر نیب نے بڑی وضاحتیں دیں، اور اب تو نیب میں رکھا ہے آج کل افسروں سے ڈرتی ہے زیادہ. تو اب بالآخر ایف بی آر نے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا ہے جس کے تحت گریڈ 17 کے اوپر کے جو افسران ہیں ان کے جو ایسٹس ہیں، ان کی جو ریٹرنز ہیں، وہ پبلک کرنے کی انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا، اور وہ کر دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے، تو ٹیکنیکل بات ہے. مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس افسر کے کیا اساسی ہیں، کیا ہے. وہ پبلک سرونٹ ہے، جس طرح وہ عوامی نمائندے ہیں، یہ وہ پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں، یہ پبلک سرونٹس ہیں. تو دونوں کو اوپر میرا مطلب ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اور میں تو اس کا بہت حامی تھا. دنیا بھر میں ہے، آئی ایم ایف کئی سال سے پاکستان کو یہ کہہ رہا تھا، نہیں ہو سکا تھا. ہمارے یہاں افسر شاہی کی لابی بہت مضبوط تھی، بیوروکریسی کی لابی جو ہے وہ ہر دفعہ آڑے آتی تھی. افسر ناراض ہوتے تھے کہ اب ہمارے ساتھ سے بھی پبلک ہوں گے، اور وہ اپنے ساتھ سے پبلک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اب گریڈ 17 کے جو افسران ہیں ان کے جو اساسی ہیں وہ پبلک ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ تو ایک میرے خیال میں جو رپورٹ ہے اس کی طرف ایک قدم آپ کہہ سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا قدم ہے. یہ افسر آئیں گے، ہمیں پتہ لگے گا گریڈ 22 کے افسروں کی دولت کیا ہے، گریڈ 21 کے افسروں کی دولت کیا ہے، گریڈ 20 کے افسروں کی دولت کیا ہے. تو میں تو ذاتی طور پہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک طرف قدم ہے. اور انشاءاللہ جب ان کے پہلے اثاثے سامنے آئیں گے تو بڑی کہانیاں بھی سامنے آئیں گی، بڑے بڑے چھپے رستم بھی باہر آئیں گے. اس میں نا یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان میں سے ان کے بچوں کے پاس کون کون سے ملک کی نیشنلٹیز ہیں، تاکہ ہمیں پتہ تو لگ سکے کہ کس افسر کے پاس اور اس کی فیملی کے پاس کون کون سی نیشنلٹیز ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مظفر صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے دیگر معاملات پر بھی کہ پاکستان میں کرپشن ہے، اور پاکستان میں تمام ہی اداروں میں کرپشن اس حد تک انوالو ہے جو ہر ایک سیکٹر کو بڑے برے طریقے سے بلیڈ کر رہی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کرے گی؟ میرے خیال میں ریفارمز تو کرنی پڑیں گی. Which is very important. بالکل ریفارمز کرنی پڑیں گی، اور گورنمنٹ کا کام ہے ریفارمز کرنا. دیکھیں، ہمارے یہاں بجلی چوری ختم ہونی چاہیے، گیس چوری ختم ہونی چاہیے، ٹیکس چوری ختم ہونی چاہیے. سب سے زیادہ ٹیکس آپ کو پتہ ہے تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے. جی. ہمارے بزنس مین، اس حوالے سے کوئی اچھی خبریں ملنے والی ہیں؟ ہمارے تاجر ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے، ہمارے صنعت کار ٹیکس دینے کو تیار نہیں. مراعات لینے کو بالکل تیار ہیں، لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہ روز حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ بھری پریس کانفرنس ضرور کرتے ہیں کہ ہم یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. پر ان سے پوچھا جائے، پچھلے دنوں ایک وہ تاجر، ایک چیمبر کے ایک صدر کے بڑا کلپ وائرل ہوا کہ جی وہ کہہ رہے تھے سب چور ہیں، ہمیں گاڑیوں کا حساب دیا جائے، ہمیں یہ دیا جائے. وہ جب ان کی اپنی ریٹرن سامنے آئی نا تو ان کے کمرشل پلاٹوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور ٹیکس کم ہوتا جا رہا تھا.
تو وہ بھی سامنے آیا کہ بھائی جان آپ خود کیا ٹیکس دے رہے ہیں, آپ کی اپنی تو فرنس لاس میں چل رہی ہے اور آپ کی کمرشل پراپرٹیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی گاڑیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ٹیکس میں کمی ہو رہی ہے. تو پھر وہ ریٹرنز بھی ایک جب پبلک ہوئیں تو میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اس ملک کے صنعت کاروں کی ریٹرنز بھی پبلک ہونی چاہیے. بے شک. یہ جو چیمبر کے صدر بنتے ہیں, عہدیدار ہیں, ان کی ریٹرنز تو بالکل پبلک ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ جو بندہ تاجروں کا, صنعت کاروں کا نمائندہ ہے وہ کتنا ٹیکس دیتا ہے جو وہ ان کی بنیاد پہ ان کی نمائندگی کرنے کا حق مانگتا ہے. تو ان کے بھی سارے پبلک ہونے چاہیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ہے. بالکل.